علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ دادی بڑی چاہت سے اپنی بھانجی بیاہ کر لائی تھیں۔ شاہبانو نام تھا، بہت خوبصورت تھی، مگر قسمت کی خراب نکلی۔ چچا جان سے شادی تو ہو گئی، مگر انہوں نے بیوی کو بیوی نہ سمجھا۔ شاہبانو کی کبھی دل سے عزت کی اور نہ پیار سے مخاطب کیا۔ وہ انہیں بس ایک ادنیٰ نوکرانی کا درجہ دیتے تھے۔ نہیں معلوم شاہبانو میں ایسا کون سا عیب تھا جو چچا کو نہ بھائیں۔ اس خاتون نے بہت کوشش کی خاوند کا دل جیتنے کی، مگر ناکام رہی۔ سبھی ان کے دکھ کو سمجھتے تھے اور ہمدردی کرتے، خاص طور پر میری والدہ شاہبانو کا خاص خیال رکھتی تھیں، کیونکہ چچی کا کوئی بھائی نہ تھا اور والد وفات پا چکے تھے۔ ان دنوں ہم ایبٹ آباد کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ ہمارا گھر 2 منزلہ تھا۔ ہم زیریں اور چچا بالائی منزل پر قیام پذیر تھے۔ چچی شوہر کی بدسلوکی سے غمزدہ ہوتی تو امی کے پاس آ جاتی، تب میری والدہ ان کو گلے لگا کر تسلی دیتی کہ شاہبانو صبر کرو، تمام دن ایک جیسے نہیں رہتے، تمہارے بچے ہوں گے تو دن پھر جائیں گے۔ جب تک دادی زندہ تھیں، چچا نے بیوی سے کسی طور نباہ کیا۔ 4 بچے بھی ہو گئے تو چچی ان کی پرورش میں کھو گئیں اور شوہر کی بے اعتنائی کی عادی ہو گئی۔ زندگی کی گاڑی جوں توں چل رہی تھی کہ ایک روز جبکہ چچا دکان سے لوٹے، آتے ہی بیوی کو آواز دی۔ اس وقت وہ نہا رہی تھی، جواب نہ دے سکیں۔ تھوڑی دیر بعد جب نہا کر نکلیں، شوہر کو آگ بگولا پایا۔ وہ چلا رہے تھے کہ تم کہاں غارت ہو گئی تھی؟ کب سے کھانا مانگ رہا ہوں، یہ کوئی وقت ہے نہانے کا؟ جانتی نہیں ہوں اس وقت میں دکان سے آتا ہوں۔ وہ بیچاری بوکھلا کر کچن کو دوڑی، جلدی جلدی کھانا گرم کر کے ٹرے میں رکھا۔ جب چچا کے سامنے کھانا آیا، انہوں نے ہاتھ مار کر ٹرے کو الٹ دیا کہ مجھے اب کھانا چاہیے اور نہ تمہاری ضرورت ہے۔ بس اتنی سی بات بہانہ بنی اور انہوں نے 4 بچوں کی ماں کو طلاق دے دی۔ چچی روتی ہوئی میکے چلی گئیں۔ ہم سب ہی رو رہے تھے جب وہ جا رہی تھی۔ یہ بہت بڑا ظلم چچا جان نے کیا تھا۔ ان کے بچے بھی رو رہے تھے، لیکن باپ نے ان کو ماں کے ہمراہ جانے نہ دیا۔ کئی دنوں تک ہمارے گھر میں سوگ کی سی کیفیت رہی۔ میرے 4 کزن اشر، ظفر، نادرہ اور رخسانہ بہت پریشان تھے۔ تبھی امی ان کو اپنے پاس لے آئیں۔ اب ان کا کھانا امی بناتی، انہیں تیار کرتی اور ہم سب اکٹھے اسکول جاتے۔ وہ ماں کی کمی کو بے حد محسوس کرتے، جبکہ میری والدہ کی کوشش ہوتی کہ شاہبانو کے بچے خوش رہیں، لیکن ماں کے بغیر بھلا وہ کیوں کر خوش رہ سکتے تھے؟ چچا ان کو شاہبانو سے ملنے بھی نہیں دیتے تھے۔ ماں جیسی عظیم ہستی کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ پھر بھی ہماری والدہ نے مکمل کوشش کی کہ چچا کے بچوں کا دکھ سمیٹ لیں۔ بیوی کو طلاق دینے کے بعد چچا بہت کم گھر آتے تھے۔ ان کو اپنے بچوں کی فکر نہ تھی۔ مطمئن تھے کہ ان کی دیکھ بھال ہو رہی ہے اور وہ اکیلے نہیں ہیں۔ سچ ہے، وقت گہرے زخموں کو مندمل کر دیتا ہے۔ اس زخم کو مندمل ہونے میں بھی وقت لگتا ہے۔ امی سیدھی سادی عورت تھیں، زمانے کی چالاکیوں کو نہ جانتی تھیں۔ وہ ہم سب بچوں سے یکساں پیار کرتی تھیں۔ ہم اسکول سے لوٹتے تو کھانا کھا کر بکریاں چرانے کھیتوں کو نکل جاتے۔ ہمارا بچپن تھا، آپس میں کھیل کود کر خوش رہتے تھے، لیکن شاہبانو اولاد کے لیے ضرور تڑپتی ہوں گی۔
ایک دن ہم اسکول سے لوٹے تو پتہ چلا کہ چچا نے دوسری شادی کر لی ہے اور نئی بیوی کو گھر لے آئے ہیں۔ اس کا نام دلشاد تھا۔ دراصل چچا شادی سے قبل ہی اس خاتون کے عشق میں گرفتار ہوئے تھے۔ دادی نے ان کی نہ چلنے دی اور شاہ بانوں سے زبردستی شادی کرا دی۔ ادھر دلشاد کی بھی اپنے کزن سے شادی ہو گئی۔ چچا مگر اس عورت کو بھلا نہ سکے۔ بدقسمتی سے دلشاد کو اس کی شادی کے 2 سال بعد طلاق ہو گئی تو وہ پھر سے ہمارے چچا سے ملنے لگی اور دونوں کے مراسم زیادہ گہرے ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ شاہبانو چچا کو کانٹے کی طرح کھٹکتی تھی۔ وہ دلشاد سے شادی کے خواہاں تھے، لیکن دادی اور 4 بچے راہ کی رکاوٹ تھے۔ دادی کی وفات کے بعد یہ رکاوٹ نہ رہی۔ چچا نے بیوی کو طلاق دے کر دلشاد سے نکاح کر لیا، کیونکہ دلشاد کی یہی شرط تھی، پہلے بیوی کو طلاق دو تبھی شادی کروں گی۔ یوں بیچاری شاہ بانو کا گھر اجڑا۔ یہ قصہ بعد میں ہم کو معلوم ہوا اور چچی کی طلاق کا عقدہ کھل گیا۔ اب ہم بھی سیانے ہو گئے تھے۔ نئی چچی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، لیکن والدہ نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ تم لوگوں نے نئی چچی کی بھی عزت کرنی ہے اور کبھی چچا کو اس بارے میں شکایت کا موقع نہ دینا۔ تبھی ہم چپ رہتے، حالانکہ وہ اپنے سوتیلے بچوں سے اچھا سلوک نہیں کرتی تھیں۔ اس بات کا غم تھا، مگر چچا سے کہہ نہیں پاتے تھے۔ میں بھی 4 سال کی تھی جب ابو نے میری منگنی اشر سے کر دی تھی۔ ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ ابو اسکول ٹیچر تھے اور چچا کا اپنا کاروبار تھا۔ وہ زیادہ خوشحال تھے، تبھی میرے والد اپنے چھوٹے بھائی کے آگے بول نہیں سکتے تھے۔ نئی چچی اپنے شوہر کے سامنے ان کے بچوں سے پیار جتاتی، لیکن جب وہ گھر پر نہ ہوتے ان پر بڑا ظلم ڈھاتی، سب کو مارتی اور گھر سے نکال دیتی، جس کی وجہ سے یہ سب ہمارے امی کے پاس نچلی منزل میں آ جاتے اور ہمارے ساتھ ہی کھانا کھاتے، ہمارے گھر ہی سو جاتے۔ وہ اوپر اپنے گھر جانے سے کتراتے تھے۔ ان کا گھر دور تو نہ تھا، لیکن وہ کئی روز اوپر نہ جاتے۔ اب میری عمر 14 سال تھی اور میں 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی، جبکہ چھوٹی بہن ماریا 12 سال کی ہو گئی تھی۔ میرا چچا زاد اشر بہت اچھا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کا مزاج اور رویہ بدلنے لگا، منہ پھٹ اور بدتمیز ہو گیا۔ خاص طور پر اپنی سوتیلی ماں کو جواب دیتا تو وہ شوہر سے شکایت کر کے اسے پٹواتی۔ بچپن میں تو ایسی باتوں کی سمجھ نہیں ہوتی۔ ہوش سنبھالا تو تب احساس ہوا کہ اشر کا رویہ درست نہیں۔ اسے خوف کھانے لگی اور دور دور رہنے لگی۔ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس نے گھر کا سکون برباد کرنا شروع کر دیا تھا۔ شاید یہ اس امر کا رد عمل تھا جو کچھ اس کے والد نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا تھا، خاص طور پر ان کی حقیقی ماں کو ان سے دور کر دیا تھا۔ اشر سب سے بڑا ہونے کے سبب زیادہ حساس ہو گیا تھا، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی ظفر بہت اچھا، نیک اور شریف لڑکا تھا۔ وہ مجھ سے 1 برس چھوٹا تھا، لیکن میرے برابر لگتا۔ تبھی میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی اور میں اشر کی بجائے ظفر کو پسند کرنے لگی۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے ہم پر کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ ایک تو ہم ابھی چھوٹے تھے، پھر میری والدہ کی محبت پانے سے ہم سب ایک ہی آنگن میں کھیلتے تھے۔ شام کو جب ہم بکریاں چرانے جاتے تو اشر ساتھ جانے سے انکار کر دیتا۔ سب بچے وہاں کھیل میں لگ جاتے، لیکن میں اور ظفر پیار بھری باتیں کرتے تھے۔ یہ احساس ہی نہ تھا کہ میری نسبت اشر سے ہے۔ اس لحاظ سے ظفر میرا دیور بنے گا اور مجھے اس کے ساتھ پیار کا رشتہ نہیں جوڑنا چاہیے۔ بچپن نادان اور لڑکپن لاپرواہ ہوتا ہے۔
اشر کی کچھ برے لڑکوں سے دوستی ہو گئی. وہ پڑھائی سے بھاگنے لگا اور زیادہ وقت باہر گزارنے لگا. اس پر چچا آئے دن اس کی پٹائی کرتے تھے. اس نے میٹرک کا امتحان دیا اور فیل ہو گیا. امی ابو کو بہت دکھ ہوا کیونکہ وہ اسے اپنا داماد بنانے کا ارادہ کر چکے تھے. ان کا خیال تھا کہ میری شادی اشر سے تو ماریہ کی ظفر سے کر دیں گے. اس طرح گھر کی لڑکیاں گھر میں ہی رہیں گی. والدین جو سوچتے ہیں بچوں کو اس سے غرض نہیں ہوتی. وہ تو اپنے جذبات کے تابع ہوتے ہیں. میں اور ظفر دل ہی دل میں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے، یہ خیال کیے بنا کہ ہمارے اس پیار کا انجام کیا ہوگا. اب میں روز ماریہ کو رخسانہ اور اپنے بھائی ناصر کے ساتھ بکریاں چرانے بھیج دیتی اور کہتی کہ مجھے اور ظفر کو اسکول کا کام کرنا ہے. ہم ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے. تبھی امی ہم کو کچھ نہ کہتی تھیں. یہ سوچ کر کہ انہوں نے امتحان کی اکٹھی تیاری کرنی ہوگی، امی ان کو بکریاں چرانے بھیج دیتی. کہتی خیال رکھنا کہ کسی کی فصل میں نہ چلی جائیں اور ان کو پڑھائی کرنے دو. میں ظفر سے کہتی تھی کاش میری منگنی تم سے ہوئی ہوتی. اب اشر سے کیسے منگنی ختم ہوگی اور ہماری شادی کیسے ہوگی؟ وہ جواب دیتا تم فکر نہ کرو، میں ذرا بڑا ہو جاؤں تو خود تمہاری امی سے بات کر لوں گا. ان کو کہہ دوں گا کہ وہ میری شادی تم سے کر دیں اور ماریہ کی اشر سے کر دیں، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. ماریہ کی شادی اگر اشر سے ہو جائے گی اور میری تم سے تو کیا فرق پڑے گا؟ فی الحال اس بات کو ظاہر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں. تعلیم مکمل کر لیں گے تو کچھ بات کر سکیں گے، ورنہ تو گھر میں الجھنیں جنم لے لیں گی. ہم نے میٹرک کا امتحان دیا اور دونوں پاس ہو گئے. اشر نے پڑھائی چھوڑ دی تھی. چچا اسے اپنے ساتھ دکان پر لے جاتے تاکہ قابو میں رہے اور آوارہ نہ پھرے، مگر وہ دل ہی دل میں باپ سے نفرت کرنے لگا. جب موقع ملتا والد سے جھوٹ بول کر دکان سے نکل آتا اور آوارہ دوستوں سے جا ملتا. اس نے دکان سے پیسے بھی چرانے شروع کر دیے تھے. ایک روز چچا کو پتا چلا کہ وہ اپنی ماں سے چوری چھپے ملتا ہے اور رقم چرا کر وہ پیسے شاہبانوں کو دے آتا ہے. حالانکہ یہ صحیح نہ تھا. وہ ماں سے ضرور ملتا تھا لیکن رقم شاہبانوں کو نہیں دیتا تھا بلکہ اپنے دوستوں پر خرچ کرتا تھا. چچا اشر کی طرف سے پریشان تھے کہ اس کا کیا بنے گا. دکان سے بھی ہٹا لیا کہ روز چوریاں کرے گا تو کاروبار ہی ڈبو دے گا. اشر کو پیسے چرانے کا چسکا پڑ گیا تھا. اس نے اپنے چند بدماش قسم کے دوستوں کو ساتھ ملایا اور اپنے والد ہی کی دکان میں نقب لگائی. چچا کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ خود ان کا اپنا فرزند ان کی دکان میں چوری کر سکتا ہے. انہوں نے پولیس میں رپورٹ لکھوائی اور پولیس نے تفتیش کی. تب پتہ چلا کہ چوروں میں اشر بھی شامل ہے. جب پولیس اس کو گرفتار کرنے کے لیے آئی، والد اور چچا دونوں گھر نہیں تھے اور اشر چوک میں اپنے دوستوں کے پاس بیٹھا تھا. پولیس اشر کو گرفتار کر کے لے گئی. ابو اور چچا دوڑتے تھانے گئے. بہرحال چچا نے بیٹے کو چھڑوا لیا، اسے جیل نہ ہونے دی. چاہیے تو یہ تھا کہ اشر شرمندہ ہوتا، مگر اس کا حوصلہ زیادہ بڑھ گیا. وہ اپنے گروہ کے ساتھ گاؤں میں چھوٹی موٹی چوری چکاری کرنے لگا. چچا نے ابو سے کہا کہ اس کی شادی کر دیتے ہیں، یہ شادی کے بعد سدھر جائے گا. ابو پریشان تھے کہ کیا کریں. بھائی کی مانے اور بیٹی کو جانتے بوجھتے کنویں میں دھکا دے دیں یا انکار کر دیں. دوسری صورت میں خاندان کا شیرازہ بکھرنے کا امکان تھا. اگر میری اشر سے شادی نہ کرتے تو ماریہ کی بھی ظفر سے نہ ہوتی اور نادرہ اور رخسانہ کی شادیاں بھی میرے بھائیوں سے نہیں ہو سکتی تھیں. گویا ایک میری قربانی دے کر والد اپنے خاندان کو ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچا سکتے تھے.
انہوں نے والدہ سے مشورہ کیا۔ امی نے کہا کہ اشر فطرت کا برا نہیں ہے، حالات نے اس کو ذہنی انتشار میں مبتلا کر دیا ہے۔ اگر وہ سگی ماں کے پاس چلا جائے تو مجھے امید ہے صحیح ہو جائے گا۔ والدہ کے کہنے پر ابو میری شادی اشر سے کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ جب مجھے اور ظفر کو اس بات کا علم ہوا، ہم دونوں بہت پریشان ہوئے۔ میں تو اسے سچے دل سے چاہنے لگی تھی، اشر سے نفرت کرتی تھی۔ میں نے ظفر سے کہا کہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں چاہتی تھی کسی طرح ابو کو اس اقدام سے روکیں۔ ظفر نے کہا، جو کہنا چاہتی ہو کہو۔ گھر میں نہیں، بکریاں لے جانے کے بہانے کھیت میں چلتے ہیں، وہاں بات کریں گے۔ میں اور ظفر بکریاں چرانے کے بہانے کھیت میں چلے گئے اور ایک پتھر پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ جب ہم باتیں کر رہے تھے، ہم کو خبر نہ تھی کہ ہماری باتیں کوئی اور شخص سن رہا ہے۔ وہ اشر کا دوست تھا۔ اس لڑکے نے جا کر اشر کو بتایا کہ تمہاری منگیتر تمہارے چھوٹے بھائی کے ساتھ ندی کنارے بیٹھی پیار کی پینگیں بڑھا رہی ہے، اور تم کہتے ہو کہ تمہاری آج کل میں اس کے ساتھ شادی ہونے والی ہے۔ میں نے ان کی پیار بھری باتیں خود اپنے کانوں سے سنی ہیں۔ یقین نہیں آتا تو خود چل کر دیکھ لو۔ اس بات کا سننا تھا کہ جذباتی اشر آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے دوست سے چھرا لیا اور دوڑتا ہوا کھیت میں اس جگہ آ گیا جہاں ہم دونوں بیٹھے اپنے مستقبل کے بارے میں رو دھو رہے تھے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ چھرے سے ظفر پر حملہ کر دیا۔ اس خوفناک منظر کی تاب نہ لا کر میں تو فوراً سے بھاگ کھڑی ہوئی اور بکریوں کے باڑے میں جا چھپی۔ آدھ گھنٹے تک وہیں چھپی رہی۔ خوف سے میرا لہو خشک ہوا جا رہا تھا اور مجھ میں ہلنے جلنے کی سکت نہ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب پولیس کی گاڑیوں کی آواز سنی اور لوگوں کا شور کانوں میں پڑا، تب مجھے ہوش آیا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ افسوس، بھائی نے بھائی کو مار دیا، اور پولیس اشر کو پکڑ کر لے گئی۔ ہمت کر کے کسی طرح میں گھر میں گھسی، لیکن وہاں تو کوہرام مچا تھا اور کسی کو دھیان نہ تھا کون کہاں ہے۔ گھر والوں کو کچھ پتہ نہ تھا کہ میں کہاں تھی اور کب گھر آئی ہوں، اور یہ کہ اشر نے کیوں ظفر پر چھرے سے حملہ کیا۔ یہ بات اشر نے بھی کسی کو نہ بتائی کہ اس نے کس وجہ سے اپنے بھائی پر حملہ کیا۔ اس نے پولیس کو یہ بیان دیا کہ جب میں نے والد کی دکان میں چوری کروائی تھی تو ظفر نے میرے والد کو میرے دوستوں کے نام بتائے تھے، جس کی وجہ سے ہم پکڑے گئے تھے۔ مجھے اپنے بھائی سے اس بات کی رنجش تھی۔ میں نے بھی خوف سے نہیں بتایا کہ جب اشر نے ظفر پر حملہ کیا میں وہاں موجود تھی اور اپنی آنکھوں سے اس نے ظفر پر وار کرتے دیکھا تھا۔ مجھے تو زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی عزت بھی مطلوب تھی۔ راز تو راز ہی رہا، لیکن میرے دل پر ایسا گھاؤ پڑا جو آج تک ہرا ہے۔ ظفر جس سے میں پیار کرتی تھی، قتل ہو کر منو مٹی تلے جا سویا۔ اشر کو جیل ہو گئی۔ اس واقعے کے 4 سال بعد میری شادی میرے خالہ زاد اور ماریا کی شادی ابو کے ایک اور کزن کے بیٹے سے ہو گئی۔ والد نے رخسانہ اور نادرہ کا بھی رشتہ نہ لیا، کیونکہ وہ دونوں ظفر کے قتل کے بعد اپنی حقیقی والدہ کی تحویل میں چلی گئی تھیں۔ والد نے کچھ رقم چچا سے لے کر بستی میں ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا اور چچا سے علیحدہ رہنے لگے۔ ہمارے گھر میں اب چچا اور ان کی چہیتی بیوی دلشاد رہتے ہیں کہ جس عورت کے کارن میرے چچا کے بچے دربدر ہو گئے اور ہم بھی اپنے آبائی گھر کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، وہ ہماری جنت کی مالک ہے۔ سچ ہے کہ عشق کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے، جیسا کہ ہمارے چچا کے عشق کا باعث ہوا۔
ان کا عشق بے شک ان کے لیے باعث راحت ہوگا، باقی سب کے لیے تو باعث عبرت ہی ثابت ہوا۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کہانی سے ضرور کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے علیزہ کمل کو اجازت دیجیے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر رہے۔